الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر صدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر، امانتدار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو کاروبار جو کرنا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے کاروبار کو حلال کیا، سود اور رشوت کو حرام کیا ہے. سود اور رشوت میں بھی منافع ہوتا ہے لیکن وہ حرام ہے، اور کاروبار جو ہے نا وہاں بھی منافع ہوتا ہے لیکن یہ حلال ہے. ان دونوں کو فرق سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک چیز آپ نے 10 روپے کی لی ہے، 20 کی لی ہے، 50 کی لی ہے، آپ آگے گاہک کو یہ کہہ کر نہ دے کہ یہ میں نے 60 کی لی، آپ کو میں جو ہے نا 60 ہی کی دیتا ہوں، تو یہ جھوٹ ہوگا. جھوٹ کے اندر کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے. آپ جتنے کی بھی خرید ہے، آپ کو جی مجھے جو ہے نا اس میں مناسب بارہ ہے، میں اتنا کے دیتا ہوں، تو اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. فرض کو آپ نے 30 کی لی ہے چیز، اور آگے آپ بیچ رہے ہیں اس کو 50 کی، 30 کی، 40 کی، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ 40 کی پڑی ہے. آپ کو جی مجھے مناسب ریٹ پہ یہ چیز پڑی ہے، میں آگے مناسب ریٹ پہ دیتا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کم منافع رکھے تو روز گاہک آپ کے پاس آئے گا اور اس کے اندر برکت ہوتی ہے. آپ کسی غریب کا خیال کر کے اس کو کم چیز پہ دیتے تو اللہ پھر آپ کا خیال کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. دھوکہ نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، غلط چیز نہیں بیچنی ہے، اور اپنا منافع ضرور کھانا ہے لیکن سچ بول کے کھانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حد الامکان جو ہے نا وہ ادھار نہیں دینا ہے، نقدی پہ کام کرنا ہے. آپ نقدی پہ جو ہے نا 1 روپے کھائے، ایک پیسہ کھائے، اس کے اندر برکت رکھا ہے. آپ ادھار پہ دیں گے، اس پہ ناراضگیاں ہوتی ہے، پھر بعد میں گالیاں ہوتی ہے، پھر بعد میں تھانوں میں، کچہری میں جانا ہوتا ہے. دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. واش روم سے لے کے بیت اللہ تک، بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے. لیکن دین اسلام کا قانون ایک مکمل ضابط حیات موجود ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ملک شام گئے، وہاں سے تجارت کی، اور جب تجارت کی آپ نے اس زمانے کے اندر، تو تجارت کے اندر کتنا گنا زیادہ جو ہے نا منافع ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کا چرچا ہو گیا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کرتے تھے، اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ بازار کا ماحول ہے، اس بازار میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. آپ کو جو ہے نا اچھا سے اچھا بھی ملے گا، اور درمیانے بھی ملے گا، اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے. آپ نے جو ہے نا نرمی سے کام کرنا ہے، سچے طریقے سے کام کرنا ہے، دین کو سمجھ کے کرنا ہے. اور جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے دکان بند کر کے نماز کے لیے چلا جانا ہے، اور جب دوسرا ٹائم ہو تو وقت کو ضائع کیے بغیر اپنا کاروبار کرنا ہے. اس لیے ہمارے یہ جو ہے نا بھائی محمد حسین صاحب، ان کی کاوشیں یہ مختلف جگہوں میں دکانیں کھول کے دیتے بھی ہیں اور خود چلاتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایسے موقع پہ جو ہے نا مٹھائی تقسیم کر کے آپ کا منہ بھی میٹھا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دینی بات کے ذریعے سے آپ کو پیغام بھی دیتے ہیں. بھائی یہ کاروبار جو ہے نا یہ ایک مستقل، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی عبادت بھی ہے. الکاسب حبیب اللہ، یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر. کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے کسب سے کھاتے تھے. اے مسلمان مومنوں، تم بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھایا کرو. تو پتہ چلا کہ یہ کسب اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست بنے. اب سارے اللہ کے دوست بن گئے. اب جو بھی محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. لیکن اللہ کا دوست ہوتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، لڑائی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، گندی چیز بیچتا ہے، صفائی نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا دوسرا آنے والے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام ہر چیز کے صاف طریقے سے ہے. کاش کہ ہم اس پہ عمل کریں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ چمکتے ہیں
اور جو عمل نہیں کرتے وہ دور چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے اس کاروبار کے اندر برکتیں ڈال دے اور اللہ رب العالمین ہر شر ہر فتنے سے حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب کرے. دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو سچ بات کر کے کاروبار کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ کاروبار کرنے کی ہمیں توفیق دے دے. حرام سے، سود سے، رشوت سے، غلط بیانی سے، جھوٹ سے، تہمت سے، چغل خوری سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ اس مجلس کے اندر جتنے احباب شامل ہیں ان کے دلوں کے اندر جو شرعی حاجات ہیں ان سب کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.